اجازت دیتا، اس لیے فائدے کو نہیں دیکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، شریعت میں دیکھا جاتا ہے قاعدہ، نہیں دیکھا جاتا ہے فائدہ۔ دین جب چلا گیا تجارت کرنے والوں کے ہاتھ میں تو وہ تجارتی دماغ لڑائے، اس میں بڑا فائدہ ہے، وہ فائدہ دیکھا جائے۔ شریعت میں فائدہ نہیں دیکھا جاتا ہے، قاعدہ۔ کہو تو مثال دے کے سمجھا دیں۔ آج کل تو جگہ جگہ لڑکیوں کے مدرسے بھی کھل گئے ہیں نا، عورتیں بھی حافظہ عالمہ بن رہی ہیں۔ کوئی بہترین حافظہ عالمہ قاریہ عورت کو مسجد میں مؤذن رکھ دو، مائک سے لہرا کے اذان دے گی تو طاہر حسین کا دعویٰ ہے کہ پہلی صف میں بدمعاش گنڈے جتنے ہیں آ جائیں گے۔ کس کا بڑا فائدہ ہے؟ تبلیغی جماعت کی محنت، مصیبت کم ہو جائے گی نا۔ تم خوشامد برآمد محنت کر کے دو چار کو لاتے ہو، یہ ایک کے بعد لہرا کے اذان دے دے گی تو کتنے شرابی جواڑی بدمعاش گنڈے آ جائیں گے، مزید میں فائدہ کتنا بڑا ہے۔ تو جائز ہو جائے گا عورت کا اذان دینا، فائدہ دیکھ کر جائز ہو جائے گا، ناجائز ہے۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ عورت کو مؤذن بحال کر دے، قاعدہ شریعت کا نہیں چاہتا ہے۔ آتا ہے سمجھ میں؟ ماشاءاللہ یہاں کے لوگ سو کے سمجھتے ہیں۔ ہم مولانا باقی صاحب بھی عجیب آدمی، شروع میں اگر ہم کو بتا دیتے کہ ہمارے یہاں کے لوگ سو کے سمجھتے ہیں تو ہم بھی سو ہی کے سمجھاتے تھے۔ ہم کہے کو جا بتائیے نہیں کیا ہم کو۔ اب سب جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے، ادھر سے مولانا ڈاکٹر اقبال صاحب انجیکشن دے رہے ہیں کہ ابھی اور ایک آدھ گھنٹہ چلے گا، تو بتائیے تو سب مردہ ہی مردہ ہو جائیں گے، ہم ہی اکیلے زندہ رہیں گے اور مائک والا۔ قبر کی یہ اذان بدعت ہے۔ سنت کی اذان جب ہوتی ہے تو اذان اور نماز دونوں جب ایک ساتھ جمع ہوگی تو نماز پہلے پڑھو گے کہ اذان پہلے؟ پہلی اذان نماز دونوں جب ادا کرنی ہے تو سنت کی ترتیب شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ اذان پہلے نماز بعد میں۔ جنازہ پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اذان دینا ہے تو پہلے کیا ہونا چاہیے؟ اذان، تب نہ ہونا چاہیے جنازہ۔ تو اللہ میاں نے کہا کہ ایسے کر دینے سے تو چور کی چوری چل جائے گی، اس لیے اس کا کھوپڑے خراب کر دو، چور پکڑا جائے۔ خان صاحب کے دماغ میں ڈالا کہ اذان بعد میں، اگر پہلے دلوا دیتا تو تھوڑا سا کچھ تک بیٹھ جاتا۔ اللہ میاں نے کہا بے تکا ہے، چور کو ننگا کر دو، بس دماغ میں ڈال دیا کہ نماز پہلے پڑھ لو اور اذان قبر پر بعد میں دو۔ خوب یاد رکھیے، ہر جنازے کی اذان پہلے ہو جاتا ہے، بعد میں اذان کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے، کیونکہ جو مرا ہے وہ پہلے پیدا ہوا تھا کہ اب مرنے کے بعد پیدا ہوگا؟ پہلے پیدا ہوا تھا، تو پیدا ہوا تھا تو داہنے کان میں اذان دی گئی تھی، بائیں کان میں تکبیر بولی گئی تھی، تو اس کی اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، بچی ہوئی تھی نماز وہ اب ہو گئی۔ سنت کے مطابق اذان دے دی گئی کان میں اور اقامت بول دی گئی تاکہ اس کو معلوم رہے کہ اب جو ٹائم ہم کو ملا ہے بس اتنا ہی ٹائم ملا ہے کہ اقامت کے بعد جماعت میں جیسے ٹائم ہوتا ہے۔ اس دنیا کی رنگ رلیوں میں آ کر بھول مت جانا، بہت لمبا وقت نہیں ہے تیرے واسطے، دیکھ تیری اذان بھی ہو گئی ہے، اقامت بھی ہو گئی، تیری جماعت کھڑی ہی ہونے والی ہے۔ تو ہر مرنے والے کی اذان ہو چکی ہے نا پہلے؟ خان صاحب کا کھوپڑا خراب، اذان دلوا دیا بعد، حالانکہ شریعت میں بلا اذان کے نماز ہے۔ ہر نماز کے لیے اذان بولی جاتی ہے، ہر نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی۔ آپ لوگ تو 5 وقت کی نماز پڑھتے نہیں ہو، عید بقرعید خالی نہیں پڑھتے ہو۔ اب بہت سے لوگ نیند میں گردن ہلا رہے ہیں کہ جان بوجھ کر کے ہلا رہے ہیں، نہیں ہو جان بوجھ کے ہلاتے ہوں گے تو نیند میں ایسی ہی ہل جاتی ہے۔ عید بقرعید کی نماز پڑھتے ہو، اذان دیتے ہو، چاہے بریلوی ہو چاہے دیوبندی،
بلا اذان کے نماز ہے کہ نہیں؟ شریعت میں اس کی مثال موجود ہے، شریعت میں ایسا قانون ہے۔ تو اگر ایسے بھی دیکھو تو جنازے کو عید کی نماز پر فٹ کیا جا سکتا ہے، جیسے وہاں اذان نہیں ویسے یہاں اذان نہیں۔ ہر نماز کے لیے اذان ضروری نہیں ہے، پنج وقت نماز کے لیے اذان سنت مؤکدہ ہے، ضروری ہے، لیکن نماز ایسی بھی ہے کہ بلا اذان کے پڑھی جاتی ہے، جیسے عید بقرعید ہے تو جنازہ وہی نماز ہے کہ اس کے پہلے نہ اذان نہیں دی جائے گی، اور اگر دیکھا جائے بغور تو دی جا چکی ہے، تو اذان کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو خان صاحب نے ایجاد کیا نماز کے بعد، اور سنت اذان ہے نماز کے پہلے، اور بدعت اذان ہے نماز کے بعد۔ چور پکڑا گیا، دونوں کا الگ الگ کلر ہے، سنت کا الگ کلر اور بدعت کا الگ کلر۔ سنت کا کلر سفید ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اس کو بالحنفیۃ السمحۃ البیضاء، اللہ نے مجھے جو شریعت دے کر بھیجا ہے وہ ملت حنیفی والی شریعت ہے، ابراہیمی شریعت ہے، اور سمحہ سہل اور آسان ہے، اور بیضاء اس کا کلر سفید ہے۔ سنت کا کلر سفید، تو جتنے اہل سنت علماء ہیں ان کا لباس، ان کا کلر سفید۔ اب بدعت کا کلر ہے رنگین، کوئی گیروا بستر، کوئی کالا، کوئی ہرا، کوئی بلو، رنگین۔ بدعت کا کلر سفید ہے، اور بدعت کا کلر رنگین ہے، اور سنت کا کلر سفید ہے۔ تو اہل سنت کا لباس الگ اور اہل بدعت کا لباس الگ۔ اہل بدعت رنگین لباس والے ہوں گے، ٹوپی دیکھو گے کئی منزلہ، معلوم ہوتا ہے تاج محل، کچھ نہیں تو کالا رومالے ڈالے ہوئے ہیں۔ رنگین ہونا ضروری ہے، اور اہل سنت کا کلر سفید ہے، تو کلر دونوں کا الگ الگ ہے، پہچاننا بہت آسان ہے، کوئی عالم ہونا ضروری نہیں ہے، آسانی سے دیکھ لو۔ اذان سنت والی ہوگی تو نماز سے پہلے ہوگی، بدعت والی ہوگی نماز کے بعد ہوگی۔ یہ قبر کی اذان بدعت والی نماز ہے، اس کے پاس کوئی نقل نہیں ہے، دلیل کیا ہے؟ عقلی ہے۔ اب عقل سے مسئلہ بناؤ گے تو دین کا کباڑہ ہو جائے گا۔ خان صاحب نے کہا شیطان بھگانے کے لیے اذان دی جاتی ہے، اور مردے کی مدد جواب میں ہوتی ہے، دو فائدہ ہے اس میں، اس لیے اس کو تو دیں گے۔ اچھا بیٹا دو فائدہ ہے، اب دیکھو یہ فائدہ شیطان بھگانے کا، کھانا کھانے مسلمان بیٹھا تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا چاہیے نا، اگر بھول گیا بسم اللہ نہیں پڑھا تو شیطان شریک ہو جاتا ہے نا۔ تو ہر دسترخوان پر شیطان بھگانے کے لیے ایک مؤذن بحال کرو، کیونکہ بھائی بھول گیا نہیں پڑھا بسم اللہ، تو اب شیطان تو شریک ہو گیا، تب بھگانے کے لیے اذان دینا ہوگا نا، تو فی دسترخوان ایک مولوی بحال کرو اذان دینے کے لیے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھول گیا، اب بلا بسم اللہ پڑھی کھانا پینا شروع کر دیا، ایک دو لقمہ کھانے کے بعد آج یاد آیا کہ ہم تو بسم اللہ نہیں پڑھا، تو سنت طریقہ ہے کہ اب شیطان بھگانا ہے تو پڑھ دے بسم اللہ اولہ و آخرہ، پڑھ دے گا شیطان بھاگ جائے گا نا۔ تو شریعت نے شیطان بھگانے کے لیے ہر جگہ الگ الگ وظیفہ مقرر کیا ہے۔ میاں بیوی مسلمان دونوں ہم بستری کرتے ہیں، ملتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ دونوں کو دعا پڑھنا چاہیے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہم دونوں میاں بیوی کو بھی شیطان سے بچائیے، اور ہم دونوں کو جو اولاد دیجیے اس کو بھی شیطان سے بچائیے۔ اگر یہ دعا کوئی مسلمان نہیں پڑھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے یلتف الشیطان علی اہلیلہ، مرد کے عضو تناسل پر شیطان لپٹ کر اس کی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے۔ تب تو ہر گھر میں گرین سنگل لگا دیجیے بریلی شریف میں، ادھر 12 بجے رات میں اسٹارٹ ہو، ادھر اذان دیجیے، کیا کر رہا ہے؟ شیطان بھگا رہے ہیں، اور میاں بیوی دونوں مسلمان ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں۔ پیر صاحب کمرے میں جائے
ادھر اذان اسٹارٹ کر دو. عقل سے مسئلہ بنانے کا یہی حشر ہوتا ہے. بیت الخلا میں جاتے ہو، اللہ کے نبی نے بتایا کہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ خبیث نر مادہ سے حفاظت کیجیے گا. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پیشاب پاخانے کے وقت کیا خبیث کا بھی کوئی ڈر ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا ان هذه الحشوش محتضرہ، یہاں سطر کھول کے بیٹھنا پڑتا ہے، گندی جگہ ہے، یہاں پر شیاطین ہوتے ہیں، خبیث ہوتے ہیں، اس لیے یہ دعا پڑھ لو تاکہ